बकरा के आयत नंबर 6 में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि इन्नल लज़ीना काफ़रू, जिन लोगों ने कुफ़र किया, सवाउन बराबर है अलैहिम उनके ऊपर, अंज़रतहुम आप उन्हें डराएं, अम लम तुनज़िरहुम या आप उन्हें ना डराएं, ला युमिनून ये ईमान लेकर नहीं आएंगे। यहाँ पे अंज़रतहुम तुनज़िरहुम ये दो लफ्ज़ आए हैं और ये डराने के लिए आए हैं। ये कौन सा डराना होता है? ये आखिरत के मामले का डराना होता है। और इंजार का मतलब जो होता है ये ख़बरदार करना भी होता है। तो गोया कि काफ़रों को डराया नहीं गया था, बल्कि काफ़रों को ख़बरदार किया गया था कि देखो हमने मर जाना है, हशर का एक दिन है, हमने अल्लाह ताला के सामने हाज़िरी देनी है। तो इस तरह के डराने को जो है वो इंजार कहा जाता है। और नबी अलैहिस्सलाम को नज़ीर कहा जाता है कि नबी अलैहिस्सलाम जो हैं वो लोगों को ख़बरदार करने के लिए आए थे, ये बताने के लिए आए थे कि हमने मरने के बाद अल्लाह के सामने हाजिर होना है। एक ज़िंदगी है जिसको हमने आगे जाके फेस करना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये आयत मुबारका में कहा जा रहा है कि आप उन्हें जितना मर्जी डरा लें, लेकिन वो लोग ईमान लेकर नहीं आएंगे। तो अगर इन लोगों ने ईमान नहीं लाना था तो फिर आप अलैहिस्सलाम की दावत का मकसद क्या रह जाता है? और आप अलैहिस्सलाम इतने अरसे उन लोगों को दावत फिर क्यों देते रहे? तो यहाँ पे ये बात समझना ज़रूरी है कि काफिर लफ्ज़ जो आया है ये उन लोगों के लिए जिनके हक़ में साबित हो चुका था कि सारी कोशिशों के बाद, सारी दावत के बाद ये लोग फिर भी ईमान लेकर नहीं आएंगे। लिहाजा ऐसे लोगों को जो डराना है वो फ़ायदा नहीं देगा। तो लिहाजा हम में से कौन ये बात जान सकता है कि ये काफिर वो है कि जिसको बिल्कुल कोई बात समझ नहीं आएगी, ये मानेगा ही नहीं। ये तो अल्लाह ताला की ज़ात को पता, हमें तो पता ही नहीं है। लिहाजा नबी अलैहिस्सलाम ने तो हर एक को इसी अंदाज से डराना था कि ये बात मान जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। अब किसके नसीब में था कि ये नहीं मानेगा, ये अल्लाह ताला जानते हैं। इसलिए आप अलैहिस्सलाम जो है वो दावत देते रहे। कितने ऐसे हैं कि जो ईमान लेकर आ गए, चंद ऐसे हैं जिनके नसीब में ईमान नहीं था। लिहाजा पहली बात तो हमें ये सोचनी चाहिए। दूसरा सवाल इस आयत के ज़िमन में हमारे ज़हन में ये भी आता है कि क्या आज हम किसी काफिर को डराएं या ना डराएं कि ये काफिर तो ईमान लेकर ही नहीं आएंगे। लिहाजा आज भी हमें क्या मालूम है कि ये लोग ईमान लेकर नहीं आएंगे। लिहाजा ये बात सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को मालूम है। हमारा काम क्या बनता है कि हमने हर एक के बारे में अच्छा गुमान रख के जो है उसको ख़बरदार करना है। आगे की ज़िंदगी के बारे में जो है हमने उसको बताना है और उसको आने वाले हालात से बचाना है। लिहाजा हम जो है वो दावत देंगे। फिर अल्लाह ताला आयत नंबर 7 में फरमा रहे कि ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम कि अल्लाह पाक ने मोहर लगा दी है उनके दिलों पर, वाला समीअहिम और उनकी समात में, वाला अब्सारिहिम गिशावा और उनकी आँखों के ऊपर पर्दा है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम और उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। अब यहाँ पे ख़तमा का लफ्ज़ आया है। ख़तमा का मतलब होता है कि किसी बर्तन में जब कोई चीज़ पकाई जाती है और जब वो चीज़ पक जाती है तो उसके बाद हम उसको आग से उतारते हैं और उसके ऊपर ढक्कन रख देते हैं। हम उसके ऊपर ढक्कन इसलिए नहीं रखते हैं कि उससे कुछ गिरने वाला है, बल्कि हम ढक्कन इसलिए रखते हैं कि खाना अब तैयार हो चुका है, इसको मज़ीद अब और पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो है उस ढक्कन को जो है वो ख़त्म कहा जाता है। इसी तरीके से जब कोई ख़त लिख दिया जाता है तो अब ख़त मुकम्मल हो गया है, अब ख़त को लिफाफे के अंदर डाला जाएगा और उसके बाद जो है वो मोहर लगाई जाएगी। पहले वक्तों में लोग जो है वो मोम को पिघला के जो है ख़त के ऊपर जो है मोहर लगा दिया करते थे कि अब ये ख़त नहीं खोलेगा, जो कुछ लिख दिया है वो हमने इसके अंदर अब लिख दिया है, यानी कि एक काम का कंप्लीट हो जाना, मुकम्मल हो जाना। अब यहाँ पे अल्लाह पाक ये लफ्ज़ इस्तेमाल फरमा रहे हैं उनके दिलों के लिए कि जिनके दिल कुफर में पक चुके हैं। ये अंडरस्टूड बात है कि ये लोग किसी सूरत में भी अब ईमान लेकर नहीं आएंगे। तो अल्लाह पाक ये फरमाते हैं कि हमने उनके दिलों के ऊपर मोहर लगा दी है। अब ये काम भी सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही कर सकती है कि अल्लाह ताला को पता है कि इस दिल में जो है किसी तरह से ईमान की कोई गुंजाइश नहीं है। लिहाजा इनका काम ख़त्म हो चुका है, इनके दिल कुफर में पक चुके हैं, ये किसी तौर पे भी अब ईमान लेकर नहीं आएंगे। तो इनके दिलों के ऊपर मोहर लगा दी है। दूसरा इस आयत का खूबसूरत आप पहलू ये देखें कि कुलूब जो है वो जमा आया है, समात का ज़िक्र जो आया वो वाहिद में आया है। इसकी क्या वजह है? और अब्सार का ज़िक्र भी जो है वो वाहिद की सूरत में आया है। इसलिए कि दिल सबके मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन समात जो है और बिसारत जो है वो सबकी एक जैसी होती है। सब नबी अलैहिस्सलाम को सुन रहे थे, सब नबी अलैहिस्सलाम को देख रहे थे। आज के दौर से रिलेट करें कि सब कुरान को सुनते हैं, सब कुरान को देखते हैं, मगर दिल हर एक का अपना अपना है। हर दिल जो है अपनी सलाहियत के मुताबिक जो है वो उसको नसीहत को लेता है। लिहाजा नबी अलैहिस्सलाम ने सब मक्का वालों को एक जैसा कुरान सुनाया था, मगर हर दिल एक जैसा नहीं था, उसने एक तरह से कबूल नहीं किया था। इसलिए कुलूब जो है वो जमा लाया है और समात और बसारत जो है वो वाहिद की सूरत में लाया है। हम एक दर्स देते हैं, आपको तर्जुमा सुना रहे हैं, तफसीर सुनाते हैं,
سننے والے سب ایک طرح سے سنتے ہیں، دیکھنے والے سب ایک طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر اثر ہر ایک کے دل کے اوپر اپنا اپنا ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے قلوب کو یہاں پہ جمع کی صورت میں لایا۔ پھر قلوب اور سماعت کے بارے میں تو کہا کہ مہر لگ گئی ہے، ٹھیک، لیکن آنکھوں کے بارے میں کہا گیا کہ پردہ ہے۔ پردہ کیسے ہے؟ آپ علیہ السلام ان کے سامنے ہیں، آپ علیہ السلام کا وجود مبارک ان کے سامنے ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن یہ ساری برکات ان کے گھروں میں، ان کی گلیوں میں، ان کے پڑوس میں تھی، مگر ان کی آنکھوں پہ ایسے پردے تھے وہ یہ سب دیکھ ہی نہ سکے۔ اللہ کسی کی آنکھ پہ ایسا پردہ نہ ڈالے کہ اس کو سب کچھ سامنے نظر آنے کے باوجود بھی کچھ نظر نہ آ رہا ہو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ہر آیت کے آخر میں جس قسم کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے اس کا پیچھے کسی جرم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، یعنی کہ جس طرح کا جرم ہوگا اسی طرح کا آخر میں عذاب کا ذکر بھی ہوگا۔ لہٰذا ان کا بہت بڑا جرم کیا تھا کہ انہوں نے نبی کو ٹھکرا دیا تھا، نعوذ باللہ، قرآن کو ٹھکرا دیا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کا عذاب بھی کیا ہوگا، بہت بڑا ہوگا۔ عظیم لفظ جو ہے یہ عزم سے ہے، اور عزم جو ہے وہ ایک سخت ہڈی کو اور بڑی ہڈی کو کہا جاتا ہے۔ جیسے سخت اور بڑی ہڈی کو توڑنا جو ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے اس سے لفظ عظیم ہم بڑا بھی مراد لیتے ہیں، عظمت بھی مراد لیتے ہیں، ٹھیک، اور عذاب کو بھی عظیم اس لیے کہا گیا کہ یعنی کہ بہت بڑا قسم کا جو ہے وہ عذاب دیا جائے گا۔ پھر آیت مبارکہ ہے کہ وہ من الناس، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے کر آئے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر، وما ہم بمؤمنین، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ایک بات جس کو سمجھ لینا چاہیے، تو اس سے ہمیں جو ہے پوری سورہ بقرہ کا مضمون بھی سمجھ آ جائے گا، وہ یہ کہ منافق جو ہے، عموماً سورہ بقرہ کا جو موضوع ہے وہ منافقین کے بارے میں زیادہ آتا ہے، کہ جو منافق ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عقلی منافق ہوتا ہے اور ایک عملی منافق ہوتا ہے، یا اب یوں کہیں کہ ایک شعوری منافق ہوتا ہے اور ایک غیر شعوری منافق ہوتا ہے۔ جو عقلی منافق ہے، جو کہ سوچ سمجھ کے، جان بوجھ کے جو ہے منافقت کر رہا ہے، یہ تو کنفرم منافق ہے، اور اس کا معاملہ علیحدہ ہے، اور یہ تقریباً کافر ہی ہوتا ہے، کیونکہ دل سے تو ایمان لایا وہی نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم اسے کہتے تو منافق اس لیے ہیں کہ وہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان شو کرتا ہے، لیکن ایکچول وہ ہوتا کافر ہی ہے۔ لیکن اس ٹائپ کے منافق کو جو ہے وہ شعوری منافق، یا اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ عقلی منافق ہوتا ہے۔ لیکن جو عملی منافق ہے یہ غیر شعوری منافق ہے۔ قرآن میں جو ہے عقلی منافق کو اتنا ڈسکس نہیں کیا گیا جتنا کہ ہم نے عملی منافق کو جو قرآن پاک میں دیکھا ہے، جو کہ غیر شعوری طور پہ نفاق کرتے ہیں، ان کو جو ہے ڈسکس کیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے ہم ایمان والے بھی آ جاتے ہیں۔ ہم لوگ اپنی عقل سے تو خدا نخواستہ کوئی نفاق نہیں کرتے، ہم شعوری طور پہ تو کسی قسم کا کوئی نفاق نہیں کرتے، مگر غیر شعوری طور پہ ہمارے اندر نفاق پایا جاتا ہے، عملی طور پہ ہمارے اندر نفاق پایا جاتا ہے، اور قرآن پاک جو ہے اس بات کو بہت ڈسکس کرتا ہے جو کہ عملی منافق ہیں۔ لیکن اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو منافق ایکچولی سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں، یہ تو منافقین کی بات ہو رہی ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ تم خود منافق ہو، تمہارے اندر نفاق پایا جاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ ڈرانے والی بات کیا ہے، وہ یہ کہ اگر ہمیں اپنے اندر کی نفاق کا، اپنے اندر کی منافقت کا احساس نہیں ہوتا ہے، اور ہم اس میں اگر بہت آگے چلے جاتے ہیں، تو ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ ہم بھی عقلی منافق ہو جاتے ہیں، یا ہم بھی کافر کی سٹیج کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اس لیے سورہ بقرہ یا سورہ منافقون یا قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی منافق کا ذکر ہوتا ہے یا نفاق کا ذکر ہوتا ہے، وہاں ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے کہ اس ضمن میں تو نہیں آ رہا، کہیں یہ میری بات تو نہیں کی جا رہی ہے۔ اور اس نقطے کو بہت سمجھنا ہے کہ اگر ایک انسان اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی کیٹیگری میں وہ منافق ہے، اور اس کا اینڈ اگر کفر کے اوپر ہونا ہے، تو یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ بہت بڑا دکھ ہے۔ اس لیے آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ من الناس، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آئے، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ منافق مراد ہے جو کہ عقلی منافق ہے، شعوری منافق ہے، جو جان بوجھ کے جو ہے وہ نفاق کر رہا ہے۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یخدعون، لیکن دراصل میں وہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں، الا انفسہم، مگر صرف اپنے آپ کو دیتے ہیں، وما یشعرون، لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ایک لفظ کو دو مختلف انداز میں استعمال کیا گیا ہے۔
بہت خوبصورت انداز ہے۔ پہلے کہا جا رہا ہے یخادعون، اب جب یہ لفظ خادع، خا الف دال عین سے یخادعون بنا ہے، جب یہ خادع ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا مگر اس میں کامیاب نہ ہو سکنا۔ لہٰذا یہاں پہ یہ لفظ کس کے لیے آتا ہے کہ یخادعون، کہ وہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ اس دھوکہ دینے میں کامیاب ہوتے نہیں ہیں۔ جب دوسری مرتبہ آتا ہے وما یخدعون، یہ خدع سے ہے، خا دال عین، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا مگر اس میں کامیاب ہو جانا۔ لیکن یہ لفظ کس کے لیے آ رہا ہے؟ ان کے اپنے آپ کے لیے آ رہا ہے کہ دراصل میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس دھوکے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے کہ جب یہ اپنی شیپ چینج کرتا ہے، جسے عربی زبان میں کہتے ہیں کہ لفظ اپنا باپ چینج کرتا ہے، تو گویا کہ اس کے معنی کے اندر بھی ایک طرح کی خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ تو یخادعون اور یخدعون یہ ڈفرنس ہے۔ وما یشعرون، یشعرون کا لفظ جو ہے وہ شعر سے ہے، شین عین اور را، اور شعر جو ہے وہ بال کو کہا جاتا ہے، اور بال کتنا باریک ہوتا ہے، اسی سے ہماری اردو زبان کا لفظ جو ہے وہ شعور بھی نکلا ہے۔ لہٰذا یہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں انہیں اس بات کی باریکی کا احساس ہی نہیں ہے، انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ دراصل میں وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ ایمان والوں کو بھی کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، وہ صرف اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں۔ اور شعور کا تعلق جو ہوتا ہے وہ انسان کی عقل، سوچ، سمجھ کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ انسان کے دل کے اوپر بھی پڑتے ہیں۔ لہٰذا نیکسٹ آیت میں کہا جا رہا ہے فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دل میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں جو ہے وہ قلوب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ایک صدر